اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جس کی حقیقت تخلیق سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور نہ وہ عام انسانی آبادی کی طرح ہم کو نظر آتے ہیں، وہ بھی ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح قبیلے ہوتے ہیں، اور جنات میں پیدائش اور موت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ان میں بھی نیک و بد اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور توحید پرست ہوتے ہیں، کافر اور شرارتی شیطان کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جن میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اے پیغمبر سب لوگوں کو بتا دو کہ میرے پاس خدا کی طرف سے اس بات کی وحی آتی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے سنا اور اس نے پیچھے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائیں گے نہیں۔ پھر قرآن مجید میں ذکر ہے، ترجمہ: اور بلا شبہ کچھ جنوں میں سے فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شریر جنات کے ٹولے یعنی شیطان کے پیروکاروں کے بارے میں بتایا کہ شیطان کے خاندان سے جنات انسان کو گھیرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو یقین سے نہیں دیکھتے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری ہوا، بے شک وہ شیطان اور اس کی زیارت تم کو ادھر سے دیکھتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن میں جنات میں سے ایک ابلیس لعین جو کہ جن تھا، اس کی حقیقت کے متعلق قرآن پاک میں یوں بیان آیا ہے، ترجمہ: اور ابلیس جنات میں سے تھا جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جنات کی نسل سے ہے، اور یہ کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود یہ اقرار کیا کہ اس کی تخلیق نار یعنی آگ سے ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ملائکہ اور جن اگرچہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن وہ بلا شبہ اللہ کی مستقل مخلوق ہیں۔ ایسی حقیقت جو کہ قرآن حکیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن حکیم یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے میل نہ کھاتی ہو اور مبالغہ آرائی ہو تو یہ سراسر ایمان کے خلاف اور باطل ہے۔ جنات ہمارے مشاہدات اور محسوسات سے باہر ہیں، یعنی ہمیں نظر نہیں آتے اور نہ ہی محسوس ہوتے ہیں۔ کیا یہ خاص بات نہیں کہ آج کے دور میں ہزاروں میل دور ہم ایسے سائنسی آلات سے ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن اس کی زندہ مثال ہے، ٹیلی فون اور پھر اب فیکس کی مثال ہی لے لیں۔ یہ سب دیکھنے اور محسوس کرنے کے باوجود ہم بجلی، مقناطیس اور روشنی کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کی حقیقت اور قابلیت سے ناآشنا ہیں اور ان کو صرف آثار و علامات کے ذریعے ہی پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بھید ہیں جن کی گنتی کرنا ممکن نہیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی ایسی ہستی جو خواہ کتنی ہی قرب بارگاہ الہی ہو اس کے تمام بھیدوں سے واقف ہو سکے۔ وہ علیم، خبیر اور حکیم ہے۔
ہر چیز کا بھید جانتا ہے اور اسے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم رب العالمین جو مالک کل اور عالمین کا خالق ہے، اپنی بے پایہ مملکت کے اس حصے میں جو اس نے انسان کے لیے تعمیر کیا اور اس کو ارض یعنی زمین کیا، اور پھر انسان کو پیدا کر کے اسے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی قوت عطا فرمائی، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات تفویض فرمائے اور اسے ایک طرح کی خود مختاری دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ ہدایات دے کر زمین پر بھیجا گیا کہ یہ دنیا جس میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہی ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ دوں گا کہ تم میں سے کون کون امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ مجھے اپنا معبود واحد مانو اور حاکم اعلیٰ تسلیم کرو۔ جو ہدایات میں تمہیں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے شعور اور عقل سے کام لو۔ اس طریقے سے زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے پاس لوٹ کر آنا ہو اور ایسے کام کرنا ہے جس میں تم میرے پاس آ کر شرمندگی محسوس نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں بنی نوع انسان کو وہی مقام جنت ابدی میں واپس جگہ دے دوں گا جہاں سے تمہیں نکالا گیا تھا، اور تمہارے لیے عیش و آرام کی ابدی زندگی ہوگی۔ میں تمہیں ابدی راحت اور مسرت دوں گا، اور اگر مجھ سے انحراف کرو گے تو تمہیں آزادی ہے، لیکن اس کا مزہ بھی تمہیں دوزخ کی بھڑکتی آگ کی صورت میں دیا جائے گا، اور تم ابدی لعنت، رنج اور مصیبت میں ڈال دیے جاؤ گے کہ نافرمانوں کا یہی گھر اور صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہ سب کچھ سکھایا جو انہیں زمین پر رہ کر کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جہالت میں ہرگز پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ علم کی روشنی سے منور اور تابندہ تھے۔ ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سے دستور حیات بتا دیا گیا تھا۔ ان کا طریقہ زندگی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہ سب کچھ سکھا گئے تھے کہ وہ خدا کو ایک مانے، ملائکہ پر ایمان لائیں اور یوم حشر پر ایمان لائیں۔ یعنی انسان بنی آدم کئی سو سالوں تک توحید پر قائم رہا، لیکن شیطان لعین اس کی جڑیں ایک چوہے کی طرح کاٹتا رہا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جہالت کے اندھیروں میں ڈوب گئی اور شرک اور ظلم یعنی شیطان کی راہ پر چل پڑی۔ وہ راہ مستقیم سے اپنی غفلت اور شرارت کی وجہ سے دور ہوتی گئی اور پھر اسے گم کر بیٹھی۔ اس خدائے واحدہ لا شریک کے ساتھ مادی ظاہری عناصر کو شریک ٹھہرا لیا،
جو کہ محض خیالی اور غیر انسانی تھے۔ بے جان چیز کو انہوں نے معبود بنا لیا اور پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم میں طرح طرح کے اوہام، نظریوں اور فلسفوں کو شامل کر لیا اور اس طرح اپنی ظاہری تسکین کی خاطر بے شمار خدا اور بے شمار مذہب گڑھ لیے، جن سے خدا کی یہ زمین جو روئے ستم سے بھر گئی۔ خدا نے محدود اختیارات انسان کو دیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نیک و بد دونوں راستے سمجھا دیے تھے کہ خیر اور شر کے دونوں راستے کھلے ہیں، جو چاہو اپنا لو۔ بدی کے راستے اختیار کرنے والے اس قدر سیاہ دل ہو چکے تھے کہ انہیں رائے راست دکھانے کے لیے مصلح یا شارع کی ضرورت پڑتی تھی جو کہ انسان کی رہنمائی کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا فرمائے جو اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے۔ اس نے ان کو وہی نیابت دی اور وہی مقام عنایت فرمایا جس کے وہ حقدار تھے۔ انہیں اپنا نبی، رسول یا پیغمبر بنا کر بھیجا، انہیں اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون عطا فرمایا اور انہیں اس کام پر مامور کیا کہ وہ راہ مستقیم جس پر کہ بنی آدم کو چلنا چاہیے اس پر چلنے کی دعوت دیں، یعنی دعوت حق اور صداقت بنی نو آدم کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کے پیش نظر مختلف ادوار میں مختلف قوموں اور ملکوں میں اپنے نمائندے بھیجے، نبی، رسول اور پیغمبر بھیجے تاکہ بنی نو انسان کے گمراہ لوگوں کو حق کی روشنی دکھا سکے۔ ہزارہا برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ہزارہا کی تعداد میں یہ صالحین مبعوث ہوئے۔ ان نیک بندوں کا دین ایک ہی تھا، یعنی توحید، اور وہ صحیح راستہ اور طور طریقہ جو روز اول ہی سے انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی شمع کے پروانے تھے اور ایک ہی ہدایت کے پیروکار تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے۔ وہ ازلی و ابدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، اور ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور ایمان اور اس کی بتائی ہوئے راستوں پر بنی نوع انسان کو چلانا اور دعوت حق دینا۔ وہ خود نمونہ بنے اور انہوں نے اپنے قول و فعل سے لوگوں کو رائے حق دکھائی، اور انہوں نے پیغام حق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی یا کسی لغزش سے کام نہیں لیا۔ سیاہ کار، بدبخت سیاہ دل، جہالت میں ڈوبے ہوئے شیطان لعین کے چیلوں نے خدا کے ان نیک، پاک اور ظاہر بندوں کو ہر دور میں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر ستم کے پہاڑ گرائے، لیکن یہ خدا کے بندے جو اس پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے ہر ظلم و ستم رضائے الہی سمجھ کر قبول فرمایا اور آزمائش اور امتحان کی بھٹیوں سے گزر کر کندن ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی اور باطل کے سامنے بلا خوف و خطر رہے۔ وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ ایسا معاشرہ، ایسی امت بن جائے اور ہدایت یافتہ افراد مل کر ایک قوم بن جائیں
جو مسلمان کہلائیں، جو دین کے بتائے ہوئے راستے پر صحیح معنوں میں عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کریں، دنیا میں قانون الہی کی اطاعت کرانے اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔